السلام علیکم، میں ہوں نجم اور آپ دیکھ رہے ہیں نجم یوٹیوب چینل۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا مریضوں کی تعداد 7,755 ہو گئی ہے۔ چھوٹی سی خوشخبری، امریکن ماہرین کا کہنا ہے کہ سورج کی تپش کورونا وائرس کو جلد تباہ کر سکتی ہے۔ اب آگے جا کر گرمیوں میں دیکھتے ہیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے والا پاکستانی پولیس آفیسر گرفتار۔ بھارتی ایجنسی را کا پاکستان کے خلاف کینیڈین پولیٹیشنز کو رقوم دینے کا بھی انکشاف۔ امریکن ایجنسیز نے کورونا شروع ہونے سے پہلے ہی اسرائیل کو خبردار کیا تھا۔ کورونا پھیلانے کا بے بنیاد الزام بھارتی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بہت بڑی مہم۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد مسلمانوں پر حملوں کا بہت بڑا خطرہ۔ رمضان المبارک کے دوران دنیا بھر کے مسلمان گھروں میں عبادات کریں، سعودی علماء کی اپیل۔ بابا ونگا کی 2020 کے آخر کی پیشن گوئی سامنے آ گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا مریضوں میں مزید 490 افراد کا اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 7,755 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ روز کورونا کے 3 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد UAE میں مرنے والوں کی تعداد 46 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے 30,000 سے زیادہ کورونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے لیے جدید ترین طبی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اتنی بڑی گنتی میں ٹیسٹ کیے جانے کا مقصد کورونا کے ممکنہ مریضوں کو جلد سے جلد پتہ چلا کر دیگر افراد میں وائرس کی منتقلی کو روکنا ہے۔ کورونا کے نئے 490 مریضوں میں مختلف ممالک کے باشندے شامل ہیں، تاہم ان میں سب کی حالت مستحکم ہے اور انہیں بہترین طبی امداد دی جا رہی ہے، جبکہ گزشتہ روز مرنے والے 3 افراد کا تعلق ایشیائی ممالک سے تھا، جو پہلے ہی کچھ اور بیماریوں کے شکار تھے۔ کورونا سے متاثرہ ہونے کے بعد ان افراد کی حالت مزید بگڑ گئی، جو بالآخر ان کی موت کا باعث بن گئی۔ مملکت میں مزید 85 مریضوں نے کورونا وائرس کو شکست دے کر ان کی رپورٹ نیگیٹو آنے کے بعد انہیں ہسپتالوں سے ڈسچارج کر کے گھروں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب تک 1443 افراد کورونا سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اگلے چند روز میں مزید سینکڑوں افراد کے صحت یاب ہونے کا بھرپور امکان ہے۔ دبئی پولیس نے تمام ڈرائیورز کو خبردار کیا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہے ہوں یا گاڑی رکی ہوئی ہو یا اس میں بیٹھے ہوئے ہوں، انہیں ماسک پہننا لازمی ہے۔ اگر ڈرائیور گاڑی میں اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسافر بھی ہے، دونوں صورتوں میں چہرے کو ماسک سے ڈھکنا لازمی ہے۔ جو ڈرائیور اس ٹریفک ضابطے کی خلاف ورزی کریں گے، انہیں جرمانے کے طور پر 1,000 درہم کی رقم بھرنی ہوگی۔ دبئی میں بند مقامات اور گاڑیوں وغیرہ میں ماسک نہ پہننے پر 233 افراد کو وارننگ دے دی گئی ہے، جبکہ 5 افراد کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو تندرست ہے یا اس میں کورونا کی مشتبہ علامات ہے، اسے ہر حال میں ماسک پہننا ہوگا۔ ڈی سینٹرلائزیشن مہم کے پہلے دن لوگوں کو کرفیو کے خلاف ورزی پر جرمانے عائد نہیں کیے گئے، تاہم بعد میں کرفیو کی خلاف ورزی کرنے پر 2527 افراد پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,700 سے بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں ہلاکتوں کی تعداد 209 ہے، جبکہ 2,117 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اموات کے اعتبار سے خیبر پختونخوا بدستور سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے، جہاں اب تک 80 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ بھارت کے خفیہ ادارے را کینیڈین سیاستدانوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے را کے کردار سے متعلق رپورٹ وفاقی عدالت میں پیش کی، جسے کینیڈین میڈیا منظر عام پر لے آیا ہے۔ کینیڈین میڈیا نے بھارتی اداروں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کینیڈین سیاستدانوں کو بھارتی مفادات کے استعمال کے لیے را خفیہ آپریشن 2019 سے جاری تھا۔ کینیڈین انٹیلیجنس کے مطابق را سیاستدانوں کو پیسوں کا لالچ دیتی رہی اور ڈس انفارمیشن کیمپین کے ذریعے متاثر کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور کینیڈین سیاستدانوں کو باور کرتی رہی
کہ پاکستان کو دی گئی امداد دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے را نے بھارتی میڈیا کے چیف ایڈیٹر کو استعمال کیا، جس کی بیوی اور بچے کینیڈین شہری تھے۔ جب اس شخص نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تو اس کے خلاف کینیڈین اداروں نے خفیہ تحقیقات کا آغاز کیا۔ بھارتی ایڈیٹر نے 6 سال میں 25 بار بھارتی انٹیلیجنس کے کارندوں سے ملاقاتیں کی۔ بھارتی ایڈیٹر کے خلاف کینیڈا کی وفاقی عدالت میں مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹس ملتی رہیں۔ را کے لیے کام کرنے والے کراچی پولیس آفیسر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ آفیسر ASI کے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ ASI شہزاد پرویز سے 2 دستی بم بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ پولیس اہلکار دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی ملوث اور ٹارگٹ کلرز کی ٹیم کے اہم رکن بتایا گیا ہے۔ ملزم کو محمود صدیقی گروپ کی جانب سے بھاری رقم فراہم کی جاتی رہی۔ پولیس اہلکار کا تعلق MQM لندن سے ہے جو گلستان جوہر میں رہائش پذیر تھا۔ پولیس حکام کی جانب سے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بھارتی ایجنٹس کو پکڑا گیا تھا۔ مثلا 2016 میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ کلبھوشن کو پاکستانی ایجنسی کی کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد سے وہ پاکستان کی حراست میں ہے۔ پاکستانی ایجنسیوں کو معلومات ملنے پر کارروائی کی گئی تھی، جس کے مطابق کلبھوشن پاکستان میں رہتے ہوئے منصوبہ بندی کر رہا تھا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ کلبھوشن نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے معاملات میں ملوث تھا۔ دنیا بھر میں 25 لاکھ لوگوں کو متاثر کرنے والی کورونا وائرس سے متعلق جہاں امریکی خفیہ اداروں نے اس بات کی تفتیش شروع کر دی ہے کہ کیا اسے لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے یا نہیں، وہیں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ امریکی خفیہ ادارے اس وائرس سے اس وقت سے واقف تھے جب خود چینی عوام بھی اس سے زیادہ واقف نہیں تھی۔ چینی حکومت نے کورونا وائرس کے کیسز کی تصدیق دسمبر 2019 میں کی تھی، جس کے بعد وہاں کے لوگ پہلی بار اس مرض سے واقف ہوئے۔ تاہم چینی حکام نے اعتراف کیا ہے کہ دراصل کورونا وائرس دسمبر سے پہلے نومبر میں ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت چینی ڈاکٹرز کو وائرس کی تشخیص کرنے میں مشکلات سامنے آئی تھی۔ امریکن خفیہ ادارے نومبر 2019 میں ہی واقف تھے اور انہوں نے سب سے پہلے امریکی حکومت کو وبا سے آگاہ کیا، جس کے بعد امریکہ نے نیٹو سمیت اسرائیل کو بھی اس سے خبردار کیا۔ امریکن خفیہ اداروں نے نومبر 2019 میں اسرائیلی حکومت کو اور خاص طور پر اسرائیلی فوج کو کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ سے خبردار کر دیا تھا۔ نومبر 2019 میں چائنیز اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے ملک میں کوئی وائرس پھیل رہا ہے، البتہ کچھ حکومت عہدیداروں کو پتہ تھا۔ ابتدائی طور پر امریکن خفیہ اداروں نے صرف اپنی حکومت کو باخبر کیا تھا، تاہم اس خبر کو امریکی حکومت نے غیر اہم سمجھا تھا، لیکن بعد میں امریکن گورنمنٹ نے یہ معلومات اپنے سب سے قریبی اتحادیوں کو شیئر کرنے کا فیصلہ کیا اور نومبر 2019 میں اتحادی افواج نیٹو سمیت اسرائیل کو بھی خبردار کیا۔ اسرائیلی فوج کو خبر دینے کے بعد امریکن ایجنسیز نے اسرائیلی پالیسی میکرز اور وزارت صحت کے حکام کو بھی نئے پھیلنے وائرس سے باخبر کیا، تاہم اس کے باوجود کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ امریکن خفیہ ایجنسیز نے نیشنل سینٹر فار میڈیکل انٹیلیجنس کو بھی دسمبر 2019 میں کورونا وائرس سے خبردار کیا، تاہم کسی نے بھی بروقت اقدامات نہیں اٹھائے۔ فاکس نیوز اور CNN نے 15 اپریل کو اپنی رپورٹس میں دعویٰ کیا کہ امریکن گورنمنٹ اور خفیہ اداروں نے کورونا وائرس کی لیبارٹری میں تیاری کے حوالے سے تفتیش شروع کر دی۔ امریکن خفیہ ایجنسیز کی تفتیش شروع کیے جانے کے فوری بعد چائنیز گورنمنٹ نے وضاحت کی تھی کہ عالمی ادارہ صحت WHO بھی کہہ چکا ہے کہ کورونا وائرس لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے پہلے ہی دن سے دنیا بھر کے سائنسدان، ماہرین اور پالیسی میکرز مخمصے کا شکار ہے، جہاں کئی افراد کا ماننا ہے کہ وائرس لیبارٹری میں تیار کیا گیا، وہی بے شمار ماہرین اور سائنسدانوں کے مطابق یہ غلط مفروضہ ہے۔
آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نے بھارتی حکومت کی شدید مذمت کی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ بھی کر ڈالا۔ بھارت میں مسلمانوں کو بدترین اور شدید ہراساں کیا جا رہا ہے اور بے بنیاد الزامات لگا کر ہندوستانی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا بھی مسلمانوں کے خلاف منفی مہم چلا رہی ہے۔ اسلامی تنظیم نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسلام فوبیا مہم روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور مسلمان اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ دوسری جانب برطانیہ میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد مسلمانوں پر حملوں کا بہت بڑا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت روکنے والی تنظیم نے تشویش کیا ہے کہ برطانیہ میں دائیں بازو کے انتہا پسند منظم انداز میں مسلمانوں پر کورونا وائرس پھیلانے کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ شدت پسند پرانی ویڈیوز کو بہانہ بنا کر دعوے کر رہے ہیں کہ مساجد اب بھی کھلے ہیں، جس کے بعد پولیس کو کئی شکایات موصول ہوئی ہے اور آن لائن پوسٹس میں مساجد کو گرانا کورونا وائرس کا علاج قرار دیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کووڈ-19 بحران کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ جعلی خبروں کا آن لائن پھیلانا اس تشویشناک منظر میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ ایک حالیہ واقعہ میں جیسا کہ ایک مسلمان عورت جس نے حجاب اور حفاظتی ماسک پہن رکھا تھا، سپر مارکیٹ میں موجود ایک شخص نے اس مسلمان عورت کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، دیکھو بام ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان گھروں میں عبادات کریں، سعودی علماء کی اپیل۔ سعودی عرب کی سپریم علماء کونسل نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ جہاں بھی رہیں لاک ڈاؤن کی پابندی کریں۔ علماء نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ رمضان المبارک میں عبادات کا اہتمام گھروں میں کریں۔ جن ممالک میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے وہاں مسلمان گھروں میں نماز ادا کریں اور گھروں میں ہی عبادات اور تراویح کا اہتمام بھی کیا جائے۔ مسلمان عالم وبا کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے دینی فرائض ادا کرنے کی مثال بنے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے جمعہ کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ رمضان کے دوران تراویح اور عید کی نماز گھروں میں ادا کی جائے تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق سورج کی تپش کورونا وائرس کو جلد تباہ کر سکتی ہے۔ امریکہ کی سرکاری لیبارٹری کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سورج کی تپش کے ساتھ ہی کورونا وائرس کا خاتمہ ہو سکے گا، جبکہ امریکی محکمہ داخلہ نے اس حوالے سے بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی غیر مطبوعہ معلومات پر بات نہیں کر سکتے جس سے لوگ غلط اور غیر حقیقی نقطہ نظر قائم کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں بھی کورونا وائرس کے خاتمے کا امکان کم ہے۔ بابا وونگا کی 2020 کے آخر کی خوفناک پیشن گوئی سامنے آ گئی ہے۔ بابا وونگا نے پیشن گوئی کی تھی کہ 2020 میں یورپ شدید معاشی بحران کا شکار ہو جائے گا اور اس کا وجود خاتمے کے قریب پہنچ جائے گا۔ بابا وونگا کی پیش گوئی کو دیکھا جائے تو بات درست نظر آ رہی ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کے بعد سے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ بند ہو کر رہ گیا ہے۔ 2020 کی پہلی سہ ماہی میں فرانس کی معیشت میں 6% تک گراؤ دیکھا گیا ہے جو 1945 کے بعد سے بدترین حالات میں شمار کیا جا رہا ہے۔ بابا وونگا کی پیش گوئی کے مطابق 2020 کے آخر تک یورپین ممالک کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ 23 سال قبل مر جانے والی خاتون بابا وونگا نے اپنی کتاب میں بے شمار پیشن گوئیاں کی تھی۔ ان پیشن گوئیوں میں یہ بھی شامل تھا کہ 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ دماغی کینسر کا شکار ہو جائیں گے۔ آنکھوں کی بینائی سے محروم خاتون نے پیشن گوئی کی تھی کہ 2020 میں رشین پریزیڈنٹ پوتن کی جان کو خطرہ ہوگا۔ پوتن نے خود بھی اس کا انکشاف کیا تھا کہ انہیں مارنے کی کئی بار کوشش کی گئی ہے، اس لیے انہوں نے جانی حفاظت کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور سنائپرز کی ٹیم مقرر کر رکھی ہے جس کا مشورہ انہیں کیوبا کے رہنما فیڈرل کاسٹرو نے دیا تھا جن پر 50 بار قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ تاہم خاتون نے 2010 سے
2014 تک دنیا میں نیوکلیئر وار کی پیشن گوئی بھی کی تھی جو کہ غلط ثابت ہوئی ہے۔ بلغاریہ سے تعلق رکھنے والی 85 سالہ بابا وونگا نے اپنی موت سے قبل بڑے واقعات جیسے 9/11 اینڈ بریگزٹ سمیت دیگر پیشن گوئیاں کی تھی۔ خاتون نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ 5079 میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔